एक दफ़ा पेशावर फिर धमाके से लरज़ उठा। आज पेशावर में कोहाट रोड पर धमाका हुआ जो मस्जिद से मुतसिल मदरसे के अंदर हुआ। इस धमाके के नतीजे में 7 लोगों ने शहादत नोश की, 110 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। ये वाक़या एक इंतहाई खौफनाक वाक़या है, हौलनाक वाक़या है। 1200 के करीब तलबा मस्जिद के अंदर मौजूद थे और मदरसे के अंदर दरस व तदरीस का अमल जारी था। टाइम डिवाइस के ज़रिए जो है बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इसके अंदर इस्तेमाल किया और बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का धमाका इसको तस्वर किया जा रहा है। ये SSP की ज़ुबानी है। इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू आगे बढ़ाएं और जानने की ये कोशिश करें कि इसके पीछे कौन से महरक़ात इनमें शामिल है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है IG KPK सनाउल्लाह अब्बासी साहब। वेलकम टू द शो अब्बासी साहब। बड़ा हौलनाक और खौफ किस्म का ये धमाका है और इसके हवाले से बहुत सारी कयास राइयाँ भी चल रही हैं। आज हम आपके ज़ुबानी ये जानना चाहते हैं कि जो धमाका हुआ है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है, जिसका जिक्र आज SSP साहब ने भी किया और उन्होंने कहा कि टाइम बम इस्तेमाल किया गया है। ये बताएं अब्बासी साहब कि कौन लोग हैं जो इतने मुनज़्ज़म तरीके से इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? मैं अभी कुछ ये कह तो नहीं सकता, लेकिन ये लोग सफाक हैं, दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ। अभी तफ्तीश चल रही है और तफ्तीश जैसे आगे बढ़ेगी आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा, अभी किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली क्योंकि मुख्तलिफ इस हवाले से कयास राइयाँ भी जा रही हैं। आप तक क्या इत्तला है? कोई ज़िम्मेदारी ली है किसी ने, किसी ग्रुप ने? जिम्मेदारी कबूल कर लेना या न कर लेना हमारे लिए इमटीरियल होता है। कभी झूठी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, कभी नहीं करते, कभी क्या करते हैं। तो हम अपनी जो तफ्तीश है ना उस पर ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। जिम्मेदारी किसी हद तक कंसीडर ज़रूर होती है, लेकिन ये कोई कंक्लूसिव या कोई फाइनल नहीं होती। कभी कभी झूठी भी होती हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए। अच्छा, ये बताएं अब्बासी साहब कि नेक्टा ने पेशावर और कोयटा में थ्रेट अलर्ट जारी किया था। आपको रिसेंटली जो है इस हवाले से इंटीमेट भी किया गया था। आपकी पुलिस क्या कर रही थी प्रोविंस की? आप लोगों ने कितने ऐसे एक्ट्स किए जिससे हम देखें कि जी जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट है? क्योंकि अभी हमने जो रिज़ल्ट देखा, जो अभी आपके सामने आज धमाका हुआ है, कोयटा में धमाका हुआ है, तो थ्रेट अलर्ट आ जाता है लेकिन पुलिस की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ना, वो आपकी बात सही है, लेकिन धमाका ये तो सिर्फ आज का हुआ है जो लोग ने देखा है, लेकिन हमने बड़ी अटेम्प्ट्स दुश्मन की फाइल की हैं, बहुत टेररिस्ट गिरफ्तार किए हैं। अभी 3 दिन देर से गिरफ्तार हुए थे टेररिस्ट और बाजोड़ से भी गिरफ्तार हुए हैं। और दूसरी तो दुश्मन की तो बहुत ग्रैंड स्ट्रेटेजी होती है, तो ग्रैंड स्ट्रेटेजीज को हम कोशिश कर रहे हैं कि नाकाम बनाया जा सके, लेकिन वो इस एक घिनाऊ जुर्म में कामयाब हो गया है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि बाकी ने फाइल किए हैं, ये वाक़या हुआ है, इनके किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। आपके भी तक तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? ये सारा वाक़या आप हमें ज़रा बता दें, क्योंकि SSP साहब ने कहा कि ये टाइम बॉम्ब है, 5 से 6 किलो का बैग था, वो अंदर लेके आया, उसने रखा, उसके बाद एक डिवाइस के ज़रिए उसको उड़ा दिया गया। CCTV कैमरे हैं वहाँ पे, बहुत सारे आपके पास जियो फेंसिंग आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए अब जिद्दत आ चुकी है। पुलिस रिफॉर्म से बड़ा काम हुआ है KPK के अंदर। ये बताइए कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इस बंदे को पकड़े जाना है, ये एक तो वाक़या इतने गुंजान आबाद शहर में हुआ कैसे, और अभी तक इसके तांते बांधे जहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उसमें कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? कुछ लोग जानना चाहते हैं। बड़ा एहसान है, बड़ा लॉस है आज। ना, आपकी बात सही है, लेकिन इतनी जल्दी से मैं शेयर नहीं कर सकता इतनी सारी चीज़ें, बिकॉज अगर मैं अभी शेयर करूं, कोई बात कह दूं, तो वो प्री मैच्योर हो जाएगी और प्री जज भी हो जाएगी। इसना मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ये एक एक्सप्लोसिव था जो BD ने रिपोर्ट दी है, 5 से 6 किलोग्राम था और वो वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है और कैजुअल्टीज हुई हैं 7 जो एज रिपोर्टेड एज टुडे। और इतना ही मैं कंफर्म कर सकता हूँ। बाकी जितनी भी आपने बातें की इस फॉरेंसिक एविडेंस की हम तफ्तीश कर रहे हैं। एक चीज़ है जो हम पर बड़ी हम वसूख से कह सकते हैं, वो यही है कि माजी जितने भी वाक़यात हुए हैं वो सारे ट्रेस हुए हैं, KP पुलिस ने किए हैं और इंशाल्लाह ये भी करेगी और इन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
اچھا ثناءاللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات جوڑ اور دیر کا ذکر کیا، پچھلے کچھ عرصے کے اندر آپ نے دیکھا، یقیناً ہم نے بھی دیکھا، رپورٹ بھی کیا، بات جوڑ اور دیر کے اندر کچھ ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو اس چیز کی انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ جس چیز پر کنٹرول حکومت نے، ہماری فوج نے کر رکھا تھا، اس میں کچھ حد تک پینیٹریشن ہے۔ کیا یہ پینیٹریشن قبائلی علاقوں کے ضم ہو جانے کے بعد زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ اس کی کوئی وجہ ہے، یا اس کے اوپر کوئی ہماری گرفت لوز ہو رہی ہے، یا جو دہشت گرد ہیں یا جو ایسے منظم گروہ ہیں وہ زیادہ سٹرانگ ہو رہے ہیں، پولیس کا ہولڈ کمزور ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ پاکٹس کے اندر، بٹس اینڈ پارٹس کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور معاملات گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی طالبان کے کوئی ایسے گروپس تو نہیں ہیں جو یہاں پہ واپس سٹرانگ ہو رہے ہیں؟ کوئی طالبان انفلوئنس واپس تو نہیں یہاں پہ سٹرانگ ہو رہا چارسدہ یا اس کے متحصل اور علاقوں میں؟ باجوڑ بھی ہے بڑا اہم۔ میں صرف یہ جتنی آپ نے ڈائنامکس بتائی، یہ ڈائنامکس ہیں ضرور، لیکن یہ جتنے بھی آپ نے علاقے بتائے وہاں سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس کا سمپلی ایک جواب دے سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل ویریبلس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، نیشنل ویریبلس ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو واٹ از گوئنگ آن انٹرنیشنلی پولیس کی ناٹ کنٹرول اٹ، اور نیشنلی ویریبلس وی کین کنٹرول اینڈ انفلوئنس دی نیشنل ویریبلس۔ سر دیکھیں، جو انٹرنیشنل ویریبلز ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن انٹرنیشنل ویریبل کو ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن سے ہی قابو میں کرنا ہے نا، اسی سے کنٹرول کرنا ہے، اور یقیناً آپ اور آپ کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج ہونی چاہیے۔ فیکٹف کا معاملہ ہمارے سر پہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو سر اٹھائے ہیں پاکستان کے اوپر۔ 2014 میں اے پی ایس کا سانحہ ہوتا ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل ہاتھ ملوث ہوتا ہے، بھارت کی ایمبیسی کے اندر ایک شخص رابطے میں ہوتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ بات کہی، ڈاکٹر محی یوسف نے میرے پروگرام میں آ کے یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ یہ واقعہ آج پھر ایک تعلیمی مدرسے پہ ہوتا ہے اور وہاں پہ 1200 کے قریب لوگ موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کو کتنا فیلئر کہتے ہیں؟ چلے مجھے یوں سوال پٹ کرنے دیجیے، پولیس کا کتنا فیلئر ہے؟ آپ کے پاس تو تھریٹ الرٹ موجود تھا۔ نہ، آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہو کہ مطلب اگر واقعہ ہو گیا ہے تو کسی نہ کسی کا فیلئر ہے، اس میں کوئی نہیں جی کہتا۔ بتائیے کس کا فیلئر ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر 50 واقعات ہم نے روک لیے ہیں تو یہ کس کی سکسیس ہے؟ تو ایک واقعے میں ہماری فیلئر ضرور ہے، لیکن 50 واقعات میں ہماری سکسیس ہے۔ تو میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، لیکن میں کہنے میں یہ مطلب ہوں کہ بالکل یہ واقعہ ہوا ہے، وی شوڈ اون دا رسپانسبلٹی، بالکل، لیکن جو ہماری کامیابیاں ہیں 50 جو میں نے آپ کو بتائی، اس کو دیکھا ضرور جائے گا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جتنی بھی آپ بات کر رہے ہو بالکل صحیح بات ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ اس کو کنگڈم آف گاڈ بنایا جائے، لیکن آپ کا، عوام کا، ساروں کا تعاون کی ضرورت ضرور ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں سر، کتنی سیکیورٹی آپ کی جو پرائیویٹلی لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے پروونس کی؟ ایگزیکٹلی تو میرے پاس ادھر فگر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مدرسے جو ہیں نا وہ 4000 کے قریب ہے اور 30,000 کے قریب مسجدیں ہیں۔ تو تھریٹ الرٹ یا جو بھی جیسے کہیں تھریٹ پرسیپشن کے مطابق ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کوئی تھریٹ آیا تھا انڈیویجولی 2 آدمیوں کا، وہ ہم نے ان کو موبائل بھی دی تھی اور 5-6 گارڈ بھی دیے تھے۔ تو اتنا ہم کر رہے ہیں، جو بھی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ آتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو دیتے ہیں تھریٹ پرسیپشن کے مطابق۔ اچھا ثناء اللہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ضم ہوا ہے قبائلی علاقے پروونس کے اندر، بہت سارے چیزیں ظاہر ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گئی ہوں گی، خاصہ دار فورس اور لیویز کی انڈکشن سے سیکیورٹی کے معاملات کتنے بہتر ہوئے ہیں؟ یہ بتائیے، آپ صاحب نظر ہیں۔ ہاں نا صحیح، ویسے بتاؤں یہ جو مرجر ہوا ہے نا، آپ ماضی کو دیکھیں، ابھی بھی دیکھ لیں، مرجر کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لیویز ٹریننگ ابھی آرمی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کر رہی ہے بیٹھ کے، اچھی فورس بنے گی اور اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا، مطلب یہ تو پرزمپشن ہو جائے گی کہ اتنے واقعات ہونے تھے، اتنے واقعات ہو گئے، ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میری اپنی ایکسپیرینس یہی کہتا ہے
کہ یہ اچھی فورس ہے, مرجر اچھا ہوا ہے, فینسنگ اچھی ہوئی ہے, فوج نے کیوں کی ہے, لیکن اکا دکا واقعات جو ہو رہے ہیں دو ویری انفارچونیٹ, ہمیں ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن جتنا ٹیررزم ہو سکتا تھا یا دشمن سوچ رہا تھا اتنا نہیں ہو رہا. میں ایز اٹ از ٹوڈے بتا رہا ہوں, کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے, لیکن میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ تھریٹ بہت بڑا تھا, چیلنج بہت بڑی تھی, اور ہم نے اس کو میٹیگیٹ ضرور کیا ہے, آرمی نے یا دوسرے اسٹیک ہولڈروں نے مل کے. ایک سر مختصر میں جواب آپ سے چاہوں گا, آخری سوال میرا یہ ہے, اس میں آپ نے انٹرنیشنل ہاتھ ملوث ہونے کا ذکر کیا, آپ کو اس کے تانتے باندھتے افغانستان کی سائڈ سے لگتے ہیں یا بھارت کی سائڈ سے؟ ہم جو بندے گرفتار کرتے ہیں نا ملزمان, ان سے ہی تفتیش ہوتی ہے. تو یہ جو میں افغانستان کی, تو یہ لوگ افغانستان سے آتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ان کی مدد کون کر رہا ہے, ان کو کون ٹرین کر رہا ہے, ناموں کا تو ڈفرنس ہو سکتا ہے, لیکن یہ انٹرنیشنلی یہ جو چل رہی ہیں ویریبلس بتائے وہ ہیں ضرور. افغانستان کی حد تک میں کنفرم کر رہا ہوں کہ بالکل وہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, وہاں سے آ رہے ہیں. اور باقی انڈیا کا obviously پاکستان کی وہ ڈیولپمنٹ, پاکستان کی خوشحالی نہیں چاہتا, تو obviously وہ ملوث ہوگا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ آئی جی کے پی ثناء اللہ عباسی صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا انتہائی افسوسناک واقعہ آج پشاور میں ہوا, جہاں کوہاٹ روڈ پر مسجد سے متصل ایک مدرسے کے اندر جو ہے دھماکہ ہوا. اس دھماکے کے نتیجے میں 7 لوگوں نے شہادت حاصل کی اور 110 سے زائد لوگ زخمی ہوئے. پروگرام میں وقت